الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 12 محرم الحرام کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے، ان پریشان حال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہ پریشان حال ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، قرض داریوں میں ڈوبے ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، بے اولادی کی وجوہات ہیں، یا کوئی بھی پریشانی ہے یا کوئی بھی بیماری ہے جو کہ لا علاج ہے، اس کے لیے آج کا روحانی وظیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے اور ویڈیو کو ہرگز سکپ نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ آج کی ویڈیو میں ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو، کیونکہ آپ پر درود پاک پڑھنا رحمت ہے، آپ پر درود پاک پڑھنا برکت ہے۔ سخی ابن سخی شہزادہ علی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کسی شخص نے کچھ مانگا تو آپ نے فرمایا 3 صورتوں کے سوا کسی سے مانگنا جائز نہیں۔ غور سے سنیے روحانی وظائف کے معزز ناظرین، بہت زیادہ آپ نے فرمایا قرضے، فقیر بنا دینے والی غربت یا بہت زیادہ گمان۔ وہ شخص نے عرض کی میں ان میں سے ایک وجہ سے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے 100 دینار یعنی سونے کے سکے دینے کا حکم فرمایا۔ پھر اس نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مانگا تو آپ نے بھی بھیک مانگنے کے متعلق اسے وہی بات فرمائی جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔ اس نے وہی جواب دیا جو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے چکا تھا۔ شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا بھائی جان نے کیا عطا فرمایا ہے؟ اس نے عرض کی 100 دینار۔ آپ نے بڑے بھائی سے برابری کو ناپسند فرماتے ہوئے اسے 99 دینار یعنی سونے کے سکے عطا فرما دیے۔ پھر وہ شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کچھ پوچھے اسے 7 دینار دے دیے۔ اس نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جانے اور ان کی عطا کا سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت عبداللہ نے فرمایا تعجب ہے تجھ پر، تو مجھے ان کی مثل بنا رہا ہے، بے شک وہ دونوں تو علم اور مال کے دریا ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ سخاوت بھی تیرے گھر کی، عنایت بھی تیرے گھر کی، تیرے در کا سوالی جھولیاں بھر بھر کے لاتا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سخاوت میں سب سے آگے تھے، لوگوں کو عطا فرمانے والے تھے، اور جب کربلا کے میدان میں اس تپتی ریت پر آپ کو یزیدیوں نے چند گھونٹ پانی نہ پینے دیا، آپ کے ننھے بیٹے علی اصغر، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی ہیں کہ 2 دن سے بچے نے کوئی چیز نہیں کھائی، کوئی چیز نہیں پی اور رونا بھی بند ہو گیا ہے، سانس گلے میں اٹک رہی ہے، اگر چند قطرے پانی کے گلے میں چلے گئے تو یہ تندرست ہو جائے گا، آپ ان کو لے کر جائیے، ہو سکتا ہے ان کو ان پر ترس آ جائے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھائے ان یزیدیوں کے سامنے لے گئے اور فرمایا کہ چند گھونٹ، چند پانی کے قطرے، زیادہ نہیں، بس چند قطرے ہی اس ننھے علی اصغر کے گلے میں ڈال دو۔ ادھر سے ایک کافر، ایک یزیدی لعین شمر کو کہتا ہے کہ آج تیری تیر اندازی کا کرتب دیکھیں گے کہ کتنی اچھی تیری تیر اندازی ہے۔ چنانچہ شمر لائن نے تیر نکالا اور فوری طور پر اس ننھے علی اصغر کے گلے میں پیوست کر دیا۔ تو سوچئے اے بچوں کی ماؤں، اے بچوں کے باپ، سوچئے کہ کیسا منظر ہوگا
کہ کیسے اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لے کر گود میں اور تیر حلق میں پیوست ہے آپ لے کر اس کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا شہربانو دیکھو کہ اب یہ کبھی بھی پانی نہیں مانگے گا اور نہ ہی روئے گا۔ تو ہمیں ان سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کس چیز کی راہ میں دے دی، انہوں نے اسلام کا نام بلند کر دیا۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جو عمل لے کر حاضر ہوا ہے وہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اولاد کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، مختلف بیماریاں خواتین کو ہیں یا مرد حضرات کو ہیں جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی یا کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، بیماری میں مبتلا ہیں، میں عمر رسیدہ میری بہنیں جن کو گھٹنوں میں درد ہوتی ہے، جن کو ٹخنوں میں درد ہوتی ہے، کمر میں درد ہے، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، سر میں درد رہتا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی لاحق ہے، اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے بھی پریشان ہیں تو بھی اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 12 محرم الحرام دن کے کسی بھی حصے میں باوضو حالت میں ہو جائیے تو اور آپ نے کیا کرنا ہے، 1 کپ دودھ کا لے لینا ہے اور اس کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اس کپ پر آپ نے صرف اور صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اول آخر 7 بار درود پاک پڑھ لیں۔ تو آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی، اس کے بعد یا اللہ یا مجیب، یا اللہ یا مجیب، آپ نے ان کلمات کو 300 بار پڑھ کر اس پانی جو آپ کے پاس اگر دودھ نہیں ہے پانی ہے تو اس پر بھی دم کر سکتے ہیں، لہٰذا اگر دودھ پر کریں گے تو زیادہ اثر ہوگا، آپ اس کو دودھ پر دم کر لیں اور اس کے بعد اس کو رکھ لیں۔ اگر تو اولاد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو 3 دن لگاتار آپ نے وہ دودھ دوسرے دودھ میں ملا کر میاں اور بیوی دونوں رات سونے سے پہلے اس کو پئیں یا صبح اٹھ کر خالی پیٹ اس کو پئیں، انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر کسی بیماری کا شکار ہیں تو بھی پئیں، اللہ پاک رزق حلال عطا فرمائے گا۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پر یا اللہ یا مجیب 300 بار اور سورہ کوثر 7 بار اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر تو آپ نے یہ دودھ کسی زیادہ سے دودھ میں ملا کر کوئی شربت بنا کر کم از کم آپ نے 7 بچوں کو یہ پلا دینا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے اللہ پاک رزق حلال عطا فرمائے گا اور غیبی رزق عطا فرمائے گا۔ تو بہت ہی خاص ترین عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے اور مزید دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے ابھی اسی وقت نیچے کمنٹس میں ہمیں میسج کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آپ اگر ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں تو ضرور ہم سے ڈسکس کریں، انشاءاللہ آپ کے ہر مسائل کا حل بتایا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔